Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our cell biology, genetics and evolution class. In the previous series of videos, and it was quite a lengthy series, we discussed molecular genetics, including gene expression, gene regulation, and before that, DNA replication. अब हम जेनेटिक्स की तरफ आते हैं। तो आज की जो हमारी ये वीडियो है, दिस वीडियो, ये इंट्रोडक्शन है जेनेटिक्स के बारे में कि जेनेटिक्स क्या है और उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो जेनेटिक्स और ये उसकी एक बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे आ रही है, साइंस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब जो बुनियादी इस सिलसिले में कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है वो ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज़म है तो उससे जो चीज़ पैदा होगी वो सेम ऑर्गेनिज़म होगा, चाहे वो कोई प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, बैक्टीरिया हो। मसलन ई कोलाई है तो एशरीकिया कोलाई में जब रिप्रोडक्शन होगी तो उससे जो नए बैक्टीरिया के सेल बनेंगे दे विल बी ई कोलाई। एक वीट प्लांट है और वो वीट प्लांट जो है उसमें रिप्रोडक्शन होती है, वो सीड्स बनाता है जिनको हम आम तौर पे वी कॉल देम ग्रेन्स। अब वो ग्रेन्स को जब हम नेक्स्ट सीजन में सो करते हैं सो वी गेट वीट प्लांट। इस तरह एक बिल्ली से बिल्ली ही पैदा होती है और किसी भी ऑर्गेनिज्म से वही ऑर्गेनिज्म इट इज़ बॉर्न। अगर एनिमल्स को ले लें तो अंडा होगा तो इट इज़ हैच्ड, और अगर मैमल्स होंगे तो उसमें वो इट इज़ बॉर्न। तो गुलाब के पौधे से गुलाब का पौधा पैदा होगा और सूरजमुखी के पौधे से सनफ्लावर ही पैदा होगा। अब इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? दिस इज़ नोन एज हेरिडिटी। हेरिडिटी को हम अगर इंग्लिश में बयान करें तो इसको हम यूँ कह सकते हैं कि लाइक बिगेट्स लाइक। लाइक से लाइक चीज़ पैदा होती है, इंसान से इंसान, चूहे से चूहा, सनफ्लावर से सनफ्लावर। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है जो कि हम देखते हैं। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि पेरेंट्स सेम हैं लेकिन उनके जो ऑफस्प्रिंग हैं अगरचे वो बहुत सारी बातों में दे आर सिमिलर, उनके बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें वो बहुत मिलती जुलती हैं, बट वी स्टिल फाइंड सम डिफरेंसेस। एक ही माँ बाप के जो औलाद है, चाहे वो आपस में बहनें हैं या भाई हैं, अब देखने में तो उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं लेकिन हम फिर भी वी ऑब्ज़र्व सर्टन डिफरेंसेस। इसी तरीके से एक बिल्ली से एक वक्त में जितने बच्चे पैदा होती हैं, गंदम का पौधा एक वक्त में जितने बीज देता है, एक ही पौधा, तो वो बीज सारे गंदम के पौधे ही पैदा करेंगे लेकिन वो सारे पौधे बिल्कुल एक जैसे सिमिलर या जिसको हम कहेंगे कि आइडेंटिकल नहीं होते, सिवाय एनिमल्स में जो होमोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं उनको छोड़ के, कि वो चूँकि एक ही जाइगोट की पैदावार होती है सो दे आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। उनको छोड़ के आम तौर पे क्या है कि किसी भी पेरेंट की प्राजनी में क्या चीज़ पाए जाते हैं? डिफरेंसेस पाए जाते हैं। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। चूँकि हम जेनेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो ये दो अल्फाज हमारे सामने आ गए, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। कि जानदार जो है उससे वही जानदार पैदा होगा लेकिन उसके बावजूद उसकी ऑफस्प्रिंग में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो यही जेनेटिक्स है कि ये हेरिडिटी क्यों, लाइक से लाइक क्यों पैदा होता है। और जब एक ही पेरेंट है, दोनों पेरेंट्स जो हैं उसकी जो प्राजनी पैदा हो रही है वो एक ही पेरेंट से, बट स्टिल दे आर डिफरेंट इन सर्टन रिस्पेक्ट्स। तो ऐसा क्यों है? तो यही चीज़ हम इंशाल्लाह इसमें देखेंगे जेनेटिक्स में। तो पहले हम जेनेटिक्स को डिफ़ाइन करते हैं और अभी एक डिफिनेशन हमने स्टार्ट में देखी। अब जेनेटिक्स को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ये वो जो बाप दादा से जो विरासत आती है ये वो नहीं है, पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग को कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होती हैं ये उस इनहेरिटेंस की बात हो रही है। तो उसी इनहेरिटेंस को हम स्टडी करते हैं कि ये कैसी होती है। या
پروسیسز اینڈ پیٹرنز آف انہیریٹنس، کہ انہیریٹنس کا پروسیس کیسے ہوتا ہے، اس کے پیٹرنز کیا ہیں، اس کی اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں، جینیٹکس کہتے ہیں، جو شروع میں ہم نے وہ دیکھا تھا ٹائٹل میں، سائنس آف ہیریڈیٹی اینڈ ویریشن، یہ ہے۔ اور یہ ایک اس کے علاوہ جو ہے، اگر اس کو ہم تھوڑا سا مالیکولر لیول پہ لے جائیں تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، ٹرانسمیشن، ایکسپریشن اینڈ ایوولوشن آف جینز۔ اب اس میں ہم مالیکولر لیول پہ چلے گئے تو یہ بھی ایک ماڈرن، اس کو آپ ڈیفینیشن کہہ سکتے ہیں جینیٹکس کی، اور یہ ایک ٹریڈیشنل ڈیفینیشن ہے کہ اسٹڈی آف ٹرانسفرنس آف کیریکٹرز، کس سے، پیرنٹ سے آفسپرنگ کو، کہ پیرنٹ سے آفسپرنگ کو کیریکٹرز جو ہے وہ کیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ ڈیفینیشنز ہیں جینیٹکس کی جو کہ اپنی اپنی جگہ پہ وہ ساری ٹھیک ہیں۔ جینیٹکس جیسے آپ نے دیکھ لیا ان ڈیفینیشنز میں کہ ان تمام کا جو یہ ہے محور ہے وہ یہ ہے کہ کیسے کیریکٹرز ٹرانسفر ہوتے ہیں پیرنٹ سے آفسپرنگ کو، اور وہ کیریکٹرز ان میں کیسے آتے ہیں۔ تو اس کے ہم نے مختلف چیزیں دیکھنی اسی حوالے سے۔ تو یہ تو جینیٹکس کی ڈیفینیشن ہو گئی۔ اب چونکہ وی آر ان دا 20th سینچری، اب وہ جینیٹکس نہیں رہی جو کہ مینڈل کے دور کی تھی۔ تو جینیٹکس کو ہم کچھ ایریاز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں جن کی ڈیٹیل اگلی سلائڈ پہ آ رہی ہے۔ تو جو جنرل ایریاز ہیں جینیٹکس کے، تو وہ یہاں پہ جو ہم بیان کر رہے ہیں، ہماری ڈسکشن بہت بیسک ہے، سمپل ہے۔ 3 جنرل ایریاز آف جینیٹکس، وہ کون سے ہیں؟ کلاسیکل جینیٹکس، مالیکولر اور ایوولوشنری جینیٹکس۔ تو یہ 3 بیسک ایریاز ہیں، اور ابھی ہم ان کو باری باری دیکھتے ہیں کہ کلاسیکل جینیٹکس کیا ہے۔ آگے ایک ٹیبل بھی آ رہی ہے۔ تو یہ ہماری انٹروڈکٹری ویڈیو ہے جینیٹکس کے بارے میں۔ کلاسیکل جینیٹکس کیا ہے؟ یہ اس کا تعلق جو ہے وہ کس چیز کے ساتھ ہے؟ کروموسومل تھیوری آف انہیریٹنس سے، جو کہ سٹن نے پیش کی تھی۔ یہ پچھلی صدی کے سٹارٹ میں 1905-6 اس دور میں، کہ جو کروموسومز ہیں وہ انہیریٹنس کے رسپانسیبل ہیں۔ کروموسومز کے ذریعے یہ کیریکٹرز ٹرانسفر ہوتے ہیں پیرنٹ سے آفسپرنگ کو۔ اور کلاسیکل جینیٹکس کے مطابق جو جینز ہیں وہ کروموسوم کے اوپر لوکیٹڈ ہے، لیکن کیسے؟ لینئر فیشن میں۔ سپوز یہ کروموسوم ہے تو جین اس کے اوپر اس ترتیب سے ہیں کہ بھئی یہ ایک لینئر فیشن میں ایک لائن، اسٹریٹ لائن سمجھ لیں، مطلب ہے کہ اس طریقے سے اس کے اوپر ارینج ہے۔ اور ان تمام جینز کی جو ایک کروموسوم کے اوپر لوکیٹڈ ہے، سپوز یہ ایک جین ہے، یہ ایک جین آر ہے اور یہ ایک جین ٹی ہے، ہم ان دونوں کے درمیان ان کی پوزیشن معلوم کرنا چاہتے ہیں ان جینز کی، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آر یہاں پہ ہے اور ٹی یہاں پہ ہے؟ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کنٹرولڈ میٹنگ کرتے ہیں۔ آف سپرنگ جو ہے ان کے ہم کنٹرول کراس کرتے ہیں مختلف کیریکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے، تو اس سے پھر ہم ان جینز کی پوزیشن معلوم کرتے ہیں، جس کو ہم کروموسوم میپنگ کہتے ہیں۔ اور یہ انشاءاللہ آپ جب 6 سیمسٹر میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ یہ تو کلاسیکل جینیٹکس جو ہے اس میں یہ مینڈل کے لاز وغیرہ آ جاتی ہیں کہ کروموسومل تھیوری آف انہیریٹنس ہے، جینز کروموسوم کے اوپر ہیں اور ہم ان کی پوزیشن اور ان کی لوکیشن اور ان کا ڈسٹینس معلوم کر سکتے ہیں کروموسوم کے میپ کے ذریعے، اور وہ ہم کیسے کرتے ہیں کہ کنٹرولڈ کراس کرتے ہیں اور اس سے ہمیں وہ چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ جو دوسرا ہے مالیکولر جینیٹکس، جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے اور یہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں ابھی، جو پچھلی ہماری ویڈیوز تھی وہ مالیکولر جینیٹکس کے بارے میں تھی۔ تو جینیٹک میٹیریل، اس کا سٹرکچر، اس کی ریپلیکیشن اور اس کا ایکسپریشن، تو یہ ساری چیزیں ہم نے پچھلی جو سیریز تھی ہماری ویڈیو کی اس میں ہم نے یہ ساری چیزیں مالیکولر جینیٹکس کی پڑھ لی ہیں، بیسک تھی ہماری وہ، لیکن ہم نے یہ ساری چیزیں اس میں دیکھ لی ہیں۔ ایوولوشنری جینیٹکس، جیسے کہ اس کا نام ہے کہ یہ کس چیز کو دیکھتی ہے؟ میکینزم آف ایوولوشنری چینج، جینز کے حوالے سے، ڈی این اے کے حوالے سے، کروموسومز کے حوالے سے ایوولوشنری چینج جو ہے اس کا میکینزم کیا ہے۔ اور پاپولیشنز کے اندر، پاپولیشن آپ جانتے ہیں ایک ہی جاندار کی، ایک ہی اسپیشی کا جو گروپ ہے، ایک بکریوں کا ریوڑ ہے، ایک آم کے درختوں کا باغ ہے، تو وہ اس کی پاپولیشن ہے آم کی، اور بکریوں کا جو ریوڑ ہے وہ اس کی پاپولیشن ہے۔ تو ان میں جینز کی جو فریکوینسیز ہیں وہ کیسے ان کے اندر کیا ہوتی ہیں؟ چینج ہوتی ہیں۔ تو یہ ڈفرینٹ ایریاز ہیں، اور اب ایک ٹیبل کی شکل میں ہم اس کو تھوڑا سا پھر مزید ایکسپلین کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے تینوں لکھے ہوئے ہیں، کلاسیکل جینیٹکس،
مالیکولر جینیٹکس اور ایوولوشنری جینیٹکس. تو کلاسیکل میں مینڈل کے لاز آ جاتے ہیں، مائٹاسس میاسس آ جاتی ہے، یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے. مائٹاسس میاسس ہم پڑھ چکے ہیں. سیکس ڈٹرمینیشن ہے، سیکس لنکیج ہے، کروموسوم کی میپنگ ہے، اور سائٹو جینیٹکس کروموسومل چینجز ہیں. کروموسومل چینجز ہم پڑھ چکے ہیں اور مائٹاسس میاسس ہم پڑھ چکے ہیں. کروموسوم میپنگ جو ہے وہ آپ کے کورس میں نہیں ہے، وہ انشاءاللہ آپ 6 سیمسٹر میں پڑھیں گے. اس جینیٹکس کی جو ہمارے ٹاپکس ہیں وہ مینڈل اور سیکس ڈٹرمینیشن، سیکس لنکیج وغیرہ. مالیکولر جینیٹکس، اسٹرکچر آف ڈی این اے، کیمسٹری آف ڈی این اے، ٹرانسکرپشن، ٹرانسلیشن، ڈی این اے کلوننگ، یہ انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے. کنٹرول آف جین ایکسپریشن کسی حد تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور ڈی این اے میوٹیشن ریپیئر انشاءاللہ آپ اگلے سیمسٹرز میں پڑھیں گے. اور ایکسٹرا کروموسومل انہیریٹنس، وہ انہیریٹنس جو کہ کروموسومز کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہے. کوانٹیٹیو جینیٹکس، ہارڈی وائنبرگ لا اور ایزمپشن آف ایکولیبریم، ایوولوشن، اسپیسیشن. اب ان ٹرمز کو یہاں پہ ایکسپلین کرنے کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ایوولوشنری جینیٹکس میں آ جاتی ہیں. تو یہ 3 ایریاز ہیں جینیٹکس کے، اور ہم نے ان میں دیکھ لیا کہ کون کون سے ٹاپکس آتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ سٹارٹ لیں گے کلاسیکل جینیٹکس سے، اور ہماری یہ جو ڈسکشن ہوگی ان دا کمنگ سیریز آف ویڈیوز وہ زیادہ تر کلاسیکل جینیٹکس کے بارے میں ہوگی. مالیکولر جینیٹکس ہم پڑھ چکے ہیں، ایوولوشنری جینیٹکس جو ہے وہ فی الحال نہیں ہے، ہم صرف ایوولوشن کی تھوڑی سی بات کریں گے. وی شل ڈسکس ان دا نیکسٹ ویڈیوز Mendel's principle, and we start with the laws of Gregor Mendel, laws of independent assortment and segregation. So thanks for watching, and see you in the next video.